بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرے بیٹے کو شروع سے ہی آرمی میں بھرتی ہونے کا بہت شوق تھا۔ اس نے مجھے بتایا بھی نہیں اور خفیہ طور پر اپلائی کر لیا۔ میں اسے منع کرتی تھی۔ میرا ایک ہی تو بیٹا تھا، باقی تینوں بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کے لیے ماں کے دل میں الگ ہی جگہ ہوتی ہے۔ میں اسے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی بہنیں بھی کبھی کبھی مجھے کہتی، امی آپ اصغر بھائی سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ہمیں تو آپ اپنی بیٹیاں سمجھتی ہی نہیں۔ میں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، شاید اسی لیے اس نے مجھے اپنی سلیکشن کے بارے میں نہیں بتایا۔ آخری دن جب اس کے جانے کا تھا تو اس نے مجھے اطلاع کر دی کہ امی جان، اب وطن کی خدمت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بابا کی روایت کو تازہ کروں اور اپنے گھر کی آرام دہ فضا سے نکلوں۔ مجھے اپنے بیٹے کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں بہت دکھی تھی، مگر بیٹے کی روانگی کے وقت اسے اداس نہ کرنا چاہتی تھی۔ حوصلے سے اسے رخصت کیا۔ یہ تقریباً صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ اس دن موسم بھی عجیب سا ہو رہا تھا۔ میرا دل بالکل نہیں مان رہا تھا کہ میں اپنے لال کو اس وقت گھر سے باہر جاتا دیکھوں، مگر کیا کرتی، مجبوری تھی۔ دن کے وقت بھی اندھیرے جیسا سما تھا۔ کالے بادلوں نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سورج کی روشنی مکمل طور پر زمین پر آنے سے قاصر تھی۔ کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہو گیا اور کٹاکٹ بارش شروع ہو گئی۔ میں اپنے آنسو چھپائے اپنے بیٹے کو یاد کر رہی تھی۔ میری تینوں بیٹیاں میرے گرد بیٹھی تھیں۔ مجھے ان کے بابا کی بات بھی اچھی طرح سے یاد ہے۔ جب وہ مجھے چھوڑ کر گئے تھے تو میرے دل کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی۔ آج بھی میرے دل کی کیفیت بہت اداس تھی۔ خیر، اگلے دن تک میرے غم کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو گیا، مگر بیٹے کی یاد پہلے سے بڑھ کر آنے لگی۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی اور ہمیشہ اس کی سلامتی اپنے رب سے مانگتی۔ جو مائیں اپنے بیٹوں کو دور بھیجتی ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ میری نماز کے لیے ایک گوشہ مختص تھا۔ میں اسی گوشے میں بیٹھ کر نماز پڑھا کرتی۔ یہاں پر مجھے خدا تعالیٰ کا قرب پہلے سے زیادہ محسوس ہوتا، لیکن آج جب میں نماز سے فارغ ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ میرے پاس کوئی دوسرا وجود بھی موجود ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کے لمس کا احساس ہوا، مگر پھر میں نے اسے اپنا وہم جانا اور نظر انداز کر دیا۔ اب مجھے اپنے بیٹے کی فون کال کا انتظار تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا، مگر ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ 3 دن کے بعد میرے نمبر پر فون آیا۔ کسی نے مجھے 1 منٹ کے لیے بیٹے سے بات کرنے کی اجازت دی۔ میرے گھر کے نیچے والے پورشن میں سگنل نہیں آتے تھے۔ میں دوڑی دوڑی فون لے کر چھت پر چلی گئی۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ چھت کے ایک حصے پر سگنل کافی اچھے آتے تھے۔ میں گھوم گھوم کر اپنے بیٹے سے اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد فون کٹ گیا۔ جیسے ہی کال کٹی، میرے بھی جیسے دل کا دیا بجھ سا گیا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ کر بہنے لگے۔ میں اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو پڑی۔ میرے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کتنا سا تھا جب میں نے اسے پال پوس کر جوان کیا اور اب اس کی دوری برداشت کر رہی تھی۔ عین اسی وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ دائیں طرف دوسری چھت کی دیوار سے ایک لڑکا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ لڑکا ہو بہو میرے بیٹے اصغر کی شکل و صورت کا تھا۔ بیٹا تم یہاں؟ مجھے اپنے بیٹے کا شبہ ہونے لگا۔ امی جان، میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے مجھ سے یوں چہک کر کہا جیسے وہ میرے دل کے جذبات کو جانتا ہو۔ ہائے میرے بیٹے، کیا تو گیا نہیں؟ تو یہیں تھا؟ میں دیوانہ وار اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آگے بڑھی۔ اماں جی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں آپ کے پاس ہی ہوں، آپ کے بالکل پاس۔ آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب جب چاہیں گی میں آپ سے ملنے آ جاؤں گا، اور کیسے آؤں گا یہ تو آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ بیٹا تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کہیں تم کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گئے نا؟
میں نے اس کا سر تھپتھپایا۔ نہیں امی جان، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں آپ سے بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں تو سچ میں وہیں گیا ہوں جو میری منزل ہے، لیکن آپ سے ملنے تو آتا رہوں گا۔ پھر ہم کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھ سے مختلف باتیں پوچھتا رہا، یہاں تک کہ میری گھٹن دور ہو گئی، اور پھر میری بیٹی نے مجھے آواز دے دی، امی جان آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ ابھی تک بھیا کی کال ختم نہیں ہوئی کیا؟ بیٹی نے آواز دی۔ میں اس طرف کو متوجہ ہوئی تو واپس پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ لڑکا وہاں سے غائب نظر آیا۔ اس کے غائب ہونے پر مجھے لگا جیسے میں کسی حسین خواب میں تھی، میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہو، مگر ایسا تو نہیں تھا۔ میں نے اس سے اتنی بار باتیں کیں، اتنی بار اس نے میرا حال پوچھا اور میرا نام لیا اس نے۔ میں نے دل میں سوچا، میری بیٹی چھت پر آ گئی، وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئی تھی۔ امی جان آپ یہاں کیا حیران پریشان کھڑی ہیں؟ نیچے چلیں، ایسی کیا بات ہے آخر؟ پریشان مت ہوا کریں۔ میری بیٹی بول رہی تھی، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ نمرا، تیرا بھائی مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہا۔ ارے اماں کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھیا کو گئے 2 دن ہو گئے ہیں، وہ تم سے ملنے چھت پر آئیں گے، چلو نیچے۔ لگتا ہے کہ تم اسے بہت یاد کرنے لگی ہو۔ نمرا پیار سے مجھے نیچے لائی، مگر میرے دل میں ابھی تک اسی لڑکے کا عکس گھوم رہا تھا۔ یا تو وہ میرا بیٹا تھا جو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، یا تو پھر کوئی پڑوسی جس نے میرے ساتھ شرارت کی، اور میں جذبات کی روح میں بہہ کر اس لڑکے کی شکل میں اپنے بیٹے کی صورت دیکھتی رہی۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتی تھیں۔ تب میں نے سوچا دوبارہ چھت پر جاؤں گی، اگر وہ لڑکا مجھے دوبارہ وہیں ملا تو اب کی بار آنکھیں کھول کر دیکھوں گی اور دن کے وقت میں جاؤں گی۔ ایسا سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ اگلا دن میں نے چھت پر گزارا، کافی بار دیکھا مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے بھی اسے اپنا وہم سمجھ کر بھلا دیا۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد عید آ گئی۔ میرے بیٹے کو گئے ہوئے 2 مہینے کا زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ میں اسے بری طرح یاد کر رہی تھی۔ ہر عید پر وہ اپنی بہنوں کے لیے چوڑیوں اور مہندی کا تحفہ لاتا۔ اس بار اس کی بہنیں بھی اداس تھیں، اور میں خود، میرا دل تو عید کے کپڑے پہننے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ مگر پھر شام ہوئی تو میں نے سوچا اپنی بیٹیوں کا دل خواہ اداس نہیں کرنا چاہیے، کم از کم ان کو تو کچھ لے کر دوں، ان کی عید پھیکی نہ گزرے۔ چاند رات تھی جب میں اپنی بیٹیوں کو لے کر بازار گئی۔ آتے ہوئے ہم نے شاپنگ کی، کچھ کپڑے، مہندی اور چوڑیاں وغیرہ لے کر ہم لوگ گھر آ گئے۔ لڑکیاں آتے ہی مہندی میں مصروف ہو گئیں۔ میں نے سب کپڑوں کو پانی سے کھنگال کر ایک بار چھت پر ڈالنا تھا تاکہ کپڑے اپنی اصل حالت میں آ جائیں۔ ویسے تو سب کپڑے سلے ہوئے لیے تھے، مگر ایک جوڑا میرا بھی تھا جسے ابھی میں نے عید کے بعد سلوانا تھا۔ خیر میں کپڑے ڈالنے چھت پر گئی۔ یہ تقریباً مغرب کے بعد کا وقت تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے سبھی کپڑے سوکھ کر چھت پر ڈال دیے۔ آس پاس کے گھروں میں روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، ہر طرف پر رونق سا منظر تھا۔ ایسے میں مجھے اپنے بیٹے کی یاد آ گئی۔ بیچارہ نہ جانے کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا میرا لال۔ گھر ہوتا تو میں اسے کھیر بنا کر دیتی، چاند رات کی سوغات دیتی تو خوش ہوتا۔ میں یہی سب سوچ کر اداس ہو کر بیٹھ گئی۔ اس وقت مجھے وہ روشنیاں تاریکیوں سے بھی بری لگ رہی تھیں۔ تبھی میں نے چھت پر اسی لڑکے کا عکس محسوس کیا جو میں نے پہلی بار یہاں دیکھا تھا۔ میں نے بائیں جانب مڑ کر دیکھا تو وہ پھر دیوار سے جھانک رہا تھا۔ تم دوبارہ یہاں آ گئے؟ میں نے اس سے سختی سے کہا۔ تم ایک ماں کے جذبات کا مذاق اڑانے آتے ہو کیا؟ میں نے خفگی سے کہا۔ نہیں اماں جی، میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں آپ کا مذاق اڑانے تھوڑی آتا ہوں، میں تو آپ کا غم بٹانے آتا ہوں۔ وہ دیوار پھلانگ کر میری طرف آ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس کا قد کاٹ بھی میرے بیٹے جتنا تھا۔ وہ بالکل میرا بیٹا ہی تو لگتا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتا رہا۔ آج بھی اس نے میرا دل بہلایا اور مجھے خوب ہنسایا۔ کہنے لگا، میں یہاں پاس ہی رہتا ہوں، میں بالکل آپ کے بیٹے جیسا ہوں، میری بھی کوئی ماں نہیں ہے، آپ جب چاہیں مجھ سے بات کر سکتی ہیں، مجھے اپنے گھر بلا سکتی ہیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بیٹا تم رہتے کہاں ہو؟ میں نے عرضاً پوچھا۔ اماں جان، آپ کو میرے پتے سے کیا لینا دینا؟ آپ آواز دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا، بالکل ایک جن کی طرح۔ اس نے شوخی سے کہا۔ اچھا میرے جن بیٹے، یہ بتاؤ
کہ تم کیا میرے بیٹے کو جانتے تھے؟ نہیں، آپ کے بیٹے کو تو نہیں جانتا، لیکن آپ کو ضرور جانتا ہوں، اس نے نرم دلی سے کہا۔ میں اس کی اس رویے پر حیران رہ گئی کہ آج کل کے بچے اتنے سعادت مند بھی ہو سکتے ہیں۔ خیر میں نیچے آ گئی۔ بیٹیوں نے رات کا کھانا بنا لیا تھا۔ ہم سب لوگ کھانا کھا کر سو گئے۔ صبح اٹھے، عید کے کپڑے وغیرہ پہن کر ہم نے مہمانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ شام ہوئی تو میرے بیٹے کا فون آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا، کہہ رہا تھا میری ٹریننگ اچھی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس لڑکے کے بارے میں بھی بتایا، کہا کہ تمہاری کمی کچھ ایک پڑوسی نے پوری کر دی ہے، وہ مجھ سے روزانہ ملنے آتا ہے، بالکل تمہاری شکل و صورت کا ہے۔ تب میرے بیٹے نے جو سوال مجھ سے کیا وہ بڑا ہی انوکھا تھا۔ کہنے لگا میں تو کسی ایسے لڑکے کو نہیں جانتا، پھر اس کو میرے بارے میں معلومات کیسے ہیں؟ یہ سوال سن کر میرا بھی سر چکرا گیا، کیونکہ اس نے پہلے دن جس انداز میں مجھ سے بات کی تھی وہ تو بالکل ایسا تھا جیسا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے بات کی ہو۔ اس نے کہا تھا میں زیادہ دور نہیں گیا، میری منزل مجھے مل گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر اسے میرے بیٹے کی روانگی کا پتہ تھا تو پھر وہ اسے جانتا کیسے نہیں تھا؟ میں ان باتوں پر حیران رہ گئی۔ میرے بیٹے نے بھی مجھے کہا کہ میں محتاط رہوں، اس لڑکے کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات پر میں نے بھی سوچ لیا کہ اب دوبارہ وہ آئے گا تو میں اس سے یوں گھل مل کر بات نہیں کروں گی، بلکہ چھت پر ہی نہیں جاؤں گی۔ اکیلی بیوہ عورت ہوں، گھر میں 3 جوان بیٹیاں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے اس غمگین صورتحال کا فائدہ اٹھا کر کوئی بھی لڑکا میرے گھر میں تانگ جھانک کرے اور میری بیٹیوں کو ورگلانے کی کوشش کرے۔ یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے چھت پر جانا چھوڑ دیا۔ ایک رات مجھے بڑا بھیانک خواب آیا۔ اسی رات میری طبیعت سخت خراب ہو گئی، دل کو عجیب گھٹن سی ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری بیٹیاں سغرا اور نمرہ بھی میرے پاس آ گئیں۔ امی جان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ میری حالت دیکھ کر وہ بھی فکر مند تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میرا بیٹا مجھے شدت سے یاد آ رہا تھا، اور پھر یہ میرا وہم نہ تھا۔ اسی شام میرے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی۔ ایکسیڈنٹ میں اسے شدید چوٹیں آئی تھیں۔ خدا جانے یہ سب کیسے ہوا، مگر اس نے میرے بیٹے کی زندگی چھین لی اور میں ہمیشہ کے لیے تنہا ہو کر رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا اپنی اصل منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ میں زاروں قطار روئی اور اپنے بیٹے کو یاد کر کے میری آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ 3 ماہ میں میری آنکھیں رو رو کر خشک ہو گئیں۔ سب مجھے سہارا دیتے، مگر مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بیٹے کا خلا کوئی پر نہیں کر سکتا تھا۔ 3 مہینوں کے بعد میں بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولے گا جب میرے دل کی دھڑکن مجھے قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے ابھی زندگی کی بازی ہار جاؤں گی۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ میری آنکھیں نیم وا تھیں کہ مجھے کسی کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے میرا بیٹا میرے پاس آ گیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ہو بہو میرے بیٹے کی شکل و صورت والا وہ لڑکا آج بھی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کیسی ہیں اماں جی؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بیٹا تم؟ مجھے اپنے بیٹے کی ہی یاد آ رہی تھی۔ اس وقت وہ لڑکا مجھے اپنا بیٹا ہی معلوم ہوا۔ اماں جی، میں آ گیا ہوں، آپ کا بیٹا بن کر آپ کے پاس رہوں گا۔ اب میں آپ کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دوں گا، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بیٹا، کیا تم واقعی ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ ہاں اماں جان، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، بس میری ایک شرط ہے، آپ وہ شرط پوری کر دیں گی تو کبھی آپ سے دور نہیں ہوں گا۔ وہ کیا شرط ہے بیٹا؟ میں نے پوچھا۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ وہ وہاں سے جھٹ سے ہٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا جیسے میں کوئی پاگل عورت ہوں۔ اس نے مجھے نیند کی دوا دے دی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی۔ مجھے 1-2 دن میں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں اپنی بیٹیوں سے بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے اسی سے ملنا ہے جو مجھے ہسپتال میں دیکھنے آیا تھا۔ میری بیٹیوں نے مجھے کہا، امی جان آپ کا وہم ہے، آپ سے ملنے کوئی نہیں آتا۔ بھائی کی محبت میں آپ کا ذہنی توازن ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو اپنے سامنے وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ مگر میں ایسا نہیں مان سکتی تھی، وہ میرا بیٹا ہی تھا۔ ایک بات جو میں نے ہمیشہ محسوس کی تھی
وہ یہ کہ میرا بیٹا جب بھی مجھ سے ملنے آتا اکیلے میں ہی آتا تھا، دوسروں کے سامنے کبھی وہ میرے کمرے میں نہ آتا۔ اسی بات پر مجھے بھی شک ہونے لگا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں، کیونکہ اگر یہ حقیقت تھی تو دوسروں کے سامنے بھی ایسا ہی ہوتا نظر آتا۔ خیر اس دن شام کو وہ دوبارہ میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹے تمہارے ساتھ رہنے کی کیا شرط ہے؟ تب وہ بولا، امی جان آپ کسی کو میرے بارے میں مت بتائیے گا، آپ نے جو بتا دیا وہ بہت ہے، لیکن اس سے زیادہ بتانا میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، پھر میں آپ سے ملنے نہیں آ سکوں گا۔ وہ بہت اداس تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ مجھ سے ملنے آتا ہے۔ میرے لیے یہ ایک تسلی، ایک سہارا ہی سہی، مگر میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اب میں جب بھی وہ آتا اس سے باتیں کرتی اور اسے اپنے دل کا غم کہتی، مگر مجھے میری بیٹیاں پاگل سمجھنے لگیں، کہتی کہ اماں اکیلے میں باتیں کرتی ہے۔ ایک دن میں اپنے بیٹے سے لڑ پڑی۔ میں نے کہا، سب مجھے پاگل اور جنونی سمجھتے ہیں، تم سب کے سامنے آ کر بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم میرے بیٹے ہو اور واقعی مجھ سے ملنے آتے ہو؟ اس بات پر وہ مجھ سے روٹھ گیا، کہنے لگا، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، میں اب آئندہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ میں سمجھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اگلے دن اس کا بہت انتظار کیا، مگر وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ اس بات پر میں بہت دکھی ہوئی، میں بہت روئی، اسے آوازیں دیں، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میری بیٹیاں کہتی ہیں کہ یہ میرا وہم تھا، کہ مجھے اپنے بیٹے سے محبت تھی، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ وہم نہیں تھا۔ آپ بتائیں، کیا آپ کو بھی میری یہ کہانی ایسی ہی لگتی ہے، یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس پر دوسرے یقین نہیں کرتے؟ اگر ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہوگا تو یقیناً آپ بھی میرا درد سمجھتے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔